نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذکر عبدنا ایوب، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، اذ نادا ربہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک مجھے چھوا ہے شیطان نے تکلیف کے ساتھ اور درد کے ساتھ، ارکض برجلک، پاؤں اپنا مار زمین پر، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ غسل کی جگہ ہے، ٹھنڈا پانی اور پینے والا، ووہبنا لہ اہلہ، اور ہم نے عطا کی اس کو اس کے اہل، ومثلہم معہم، اور ان کے مثل ان کے ساتھ، رحمتا منا، رحمت ہماری طرف سے، وذکریٰ لأولی الالباب، اور نصیحت عقل والوں کے لیے، وخذ بیدک ضغثا، اور پکڑ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا گٹھا، فاضرب بہ، پس مار دے اس کے ساتھ، ولا تحنث، اور قسم نہ توڑ، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ صاد کا چوتھا رکوع آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے بعد آج کے سبق میں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائی اور مالی طور پر بھی وسعت اور کشادگی عطا فرمائی۔ یہ دونوں چیزیں محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ کروڑ پتی ہونے کے باوجود صحت حاصل نہیں کر سکتے، دنیا کا ہر علاج کراتے ہیں لیکن صحت ان کو نصیب نہیں ہوتی۔
کیونکہ اس کا تعلق مال پیسے کے ساتھ نہیں ہے، صحت اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسے ہی امیری اور غریبی بھی اللہ کی طرف سے ہے، دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتا ہے اور کسی کو مال نہ دے کر آزماتا ہے۔ بہرحال اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائے، اصل چیز تو یہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں عطا کیں، اور ایوب علیہ السلام چونکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، انبیاء کے مشن ہی یہی ہے، تو لوگ کہتے کہ جناب آپ کو تو وسعت ہے، ہمارے تو اور بھی 100 کام ہیں۔ اور جیسا کہ اب بھی کسی کو کہا جائے، خصوصاً ابھی ہمارے پنجاب میں گندم کی کٹائی کے دن ہیں، زمینداروں کو کہا جائے کہ نماز پڑھو تو آگے سے ٹھیک ٹھاک اس سے ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ تو فارغ ہیں، ہماری تو گندم اتنی کھڑی ہوئی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت کرنا یہ فارغ لوگوں کا کام ہے۔ یہی تو ایسے موقع ہوتے ہیں کہ یہاں پر آزمائش ہوتی ہے انسان کی کہ اب اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے یا نہیں یاد رہتا۔ بہرحال لوگ کہتے ہیں ایوب علیہ السلام کو کہ آپ تو مالدار بھی ہیں اور آپ تو جناب ٹھیک ٹھاک صحت مند بھی ہیں، تو آپ نے تو یہی کام کرنا ہے، ہمارے تو 100 کام اور بھی ہیں، محنت مزدوری بھی کرنی ہے اور بچوں کے لیے کھانا بھی تیار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئی اور اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے مال لے لیا۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی آزماتے ہیں کہ مال دے کر بھی لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ بہرحال ایوب علیہ السلام مال کی بعد پھر تنگ دستی کی طرف چلے گئے اور پھر فقر و فاقے کی طرف آئے، لیکن اللہ کے نبی نے صبر کیا اور کبھی بھی زبان پر کوئی ایسا جملہ نہ لے کر آئے جس سے نعوذ باللہ شکوہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی شکوہ ہے، ایسا کچھ جملہ نہ بولا۔ بہرحال شیطان نے کہا کہ عبادت گزار تو بڑا ہے لیکن جسمانی طور پر تو ٹھیک ہے نا، پتہ تو تب لگے جب جسم میں بیماری ہے۔ پر اللہ کی آزمائش تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں مبتلا کیا، جسمانی طور پر بھی، مال پہلے چلا گیا، پھر صحت بھی چلی گئی، لیکن ان تمام حالات میں ایوب علیہ السلام نے رب کا در نہ چھوڑا۔ یہی بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، اے انسان حالات جیسے بھی آئیں میرے ساتھ تیرا تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے، مجھ سے تو تیرا تعلق چھوٹنا نہیں چاہیے، میرا تیرا تعلق بنا رہا، حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور میری رضا بھی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن اگر حالات میں تو نے میرا در چھوڑ دیا اور در بدر چلا گیا تو پھر مطلب یہ ہے کہ تیرا میرا تعلق ٹوٹ گیا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں تو یہ وقت تھوڑا آزمائش کا ہوتا ہے، یہاں پر بڑے بڑے لوگ بھی پھسل جاتے ہیں، اللہ آزمائشوں سے بچائے، آمین۔ اور اگر کوئی آ جائے تو پھر اللہ استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں نے ایک درخت مقرر کیا ہوا تھا، جو لا علاج مریض ہوتے تھے اس کے گرد وہ چکر شکر کاٹتے تھے، بھئی یار یہ مریض ٹھیک ہو جاتے۔ تو وہاں کوئی مسجد کے امام صاحب تھے، ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹا اکلوتا تھا، ان کو بڑا محبوب تھا اور علاج بھی بڑا کروایا لیکن ٹھیک نہ ہوا۔ تو پڑوس میں ہندو رہتے تھے، وہ بھی آئے عیادت کے لیے، تو انہوں نے کہا بھی مولوی صاحب پتہ نہیں آپ بات مانیں گے یا نہیں، اگر اس بچے کو آپ فلاں درخت کے گرد چکر کٹوائیں نا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پر آزمائش ہوتی ہے، اب پتہ چلتا ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ بندہ کس طرف جاتا ہے۔ خیر وہ تو چلے گئے، اس امام صاحب نے یا مولوی صاحب نے یا جو بھی تھے انہوں نے رات کو سوچا کہ کیا پتہ ٹھیک ہو ہی جائے، چلو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں۔ اب وہ ہندو وہاں جاتے تھے، مسلمان تو جاتے نہیں تھے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ایسے کرتا ہوں، رات کے پچھلے پہر جب لوگ باقی سو جائیں گے تو چھپ کر چلا جاؤں گا تاکہ اپنا کوئی مسلمان ساتھی کوئی مقتدی وہ نہ دیکھے۔ چنانچہ وہ رات کے کہیں پچھلے پہر 12-1 بجے وہاں گئے اور اس درخت کے گرد چکر کاٹنے لگ گئے، اپنے بچے کو پھرانے لگ گئے۔ تو 2 آدمی کوئی باہر سفر پر گئے ہوئے تھے، وہ واپس آ رہے تھے مسلمان، ان کے مقتدی۔ انہوں نے پہلے تو یہی سمجھا کہ وہ کوئی ہندو ہوگا، جب غور کیا تو ان کے اپنے امام صاحب تھے۔
تو بڑے حیران رہ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری مسجد کا امام صاحب ہے اور یہ جناب اس ہندوؤں والے درخت کے پاس اولاد کے لیے چکر کاٹ رہا ہے۔ خیر وہ بیچارے چپ کر گئے، چلے گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 2 دن نہ گزرے کہ بچہ ان کا فوت ہو گیا، وہ جناب ٹھیک نہ ہو سکا۔ اب لوگ تعزیت کے لیے آئے، وہ 2 بندے بھی آئے۔ بعد میں انہوں نے کہا مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب ہم ایک بات آپ سے کرنے والے ہیں اور ہمیں پتہ ہے یہ بات آپ کو بڑی بری لگے گی، آپ کو دکھ دے گی، لیکن ہم نے کرنی ضرور ہے۔ کہا جی کون سی بات؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ شکر ہے تمہارا بیٹا فوت ہو گیا۔ یہ بات کہی نا تو کہا یہ کیا بات ہوئی، میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ فرمایا استاد جی فلاں رات 12 بجے کے بعد اس ہندو جس درخت کے گرد چکر کاٹتے ہیں وہاں آپ چکر کاٹ رہے تھے۔ اب وہ شرمندہ ہو کے سر جھکاتا ہے، کہا میں ہی تھا۔ کہا کیوں کاٹ رہے تھے؟ کہا بس غلطی ہو گئی، میں نے سوچا کیا پتہ ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا شکر ہے ٹھیک نہیں ہوا، شکر ہے ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ ایمان سے فارغ ہو جاتے، ورنہ تو آپ ایمان سے فارغ ہو جاتے اور آپ بھی اسی درخت پر ایک عقیدہ بنا بیٹھتے اور پھر جناب کہیں ایسا نہ ہوتا کہ کل آپ بھی ہندو ہو جاتے۔ شکر ہے ٹھیک نہیں ہوا، مرنا تو اس نے ویسے بھی تھا، شکر ہے بجائے کل کے آج مر گیا۔ اگر وہ کل مرتا تو پھر کیا ہوتا کہ آپ کا ایمان تو فارغ ہو جاتا، آج مر گیا تو آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ واقعی شفا دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، وہ چاہے تو شفا دے دے، نہ چاہے تو نہ دے دے، شفا تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ بعض دفعہ ایک عام سی گولی کے ساتھ نہیں بندہ ٹھیک ہو جاتا، اور بعض بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس پھر کے تھک جاتا ہے، شفا نہیں ملتی۔ تو شفا یہ سارے اسباب ہیں، شفا صرف من جانب اللہ ہے۔ تو سبب بندے کو وہ اختیار کرنا چاہیے جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، علاج کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، یہ سبب اختیار کر، اور اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ جانا کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس سبب سے اپنے آپ کو بچا۔ یہی تو موقع ہوتا ہے آزمائش کا۔ اللہ ہمیں ہر وقت اپنے در پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا۔ اب یہاں پہ انداز آپ کو دیکھو، میرے بندے کا ذکر کیجئے، کتنا محبت بھرا انداز ہے۔ اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا، تو کس کو پکارا؟ اللہ، ربہ، اپنے رب کو پکارا۔ فرمایا اللہ کے بندے جب بھی پکارتے ہیں تو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں نا، انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اے لوگو تم کہتے ہو نا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلا، تو انبیاء سے بڑھ کر تو انعام یافتہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے آؤ تمہیں انبیاء کا راستہ بتاؤ۔ 3 چیزیں ہیں انبیاء کے راستے میں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کام میں میرے انبیاء جلدی کیا کرتے تھے، سستی نہیں، نیکی کو جناب جان چھڑانے والی بات نہیں، انبیاء نیکی کے کام میں جلدی۔ اور نمبر 2 وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، انبیاء ہر حال میں اللہ کی پکار کیا کرتے تھے، رب کو پکارتے تھے، بڑی امید سے پکارتے تھے، بڑی طلب اور یقین کے ساتھ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے پکارتے تھے۔ اور نمبر 3 وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، انبیاء اپنے رب کے آگے ڈرنے والے ہوا کرتے تھے، اس لیے فرمایا انبیاء تو رب کو پکارنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے انسان اگر تو بھی انبیاء کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو پکار کیا کر، تو صرف اپنے رب کی پکار کیا کر۔ آپ توجہ فرمائیں تو میں 2-4 آیتیں آپ کو سناؤں، توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ کیسے پکار؟ بخشش چاہتا ہے تو اس طرح پکار جیسے آدم علیہ السلام نے پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کتنی عاجزی ہے اللہ، تو نے رحم نہ کیا،
تو نے معاف نہ کیا تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور اگر دشمن تیرے مقابلے میں زیادہ ہیں اور تو تھک گیا ہے، تو تنگ آ گیا ہے، اس طرح فریاد کر جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مجبور ہوں، تو میری مدد فرما۔ اور اگر دشمن نے تیری ہلاکت کا سامان تیار کر رکھا ہے، اس طرح یقین رکھ جیسے آگ کے کنارے پر کھڑے ہو کر خلیل اللہ کہہ رہے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا رب کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور اگر ایسی مشکل میں پھنس گیا ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس طرح پکار جیسے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا اس مصیبت سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اولاد چاہیے اس طرح پکار جیسے بوڑھے زکریا پکار رہے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے پروردگار ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، سر بھی سفید ہو گیا ہے، وامراتی عاقر، بیوی بانجھ ہے، لیکن پھر بھی تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ اور رزق کی تنگی میں ہے، کاروبار بند ہو گیا، روٹی روزی کے لیے پریشان ہے، اس طرح پکار جیسے مدین کے کنویں کے پاس بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام نے پکارا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اجنبی علاقہ ہے، کھانے کے لیے پریشان ہے، تو کیا فرماتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ اگر تو کوئی کھانے کا انتظام کرے تو اس فقیر کو بڑی حاجت اور ضرورت پڑ گئی ہے۔ فرمایا اس طرح پکارو، اگر دشمن تمہارے مقابلے میں آ گئے ہیں، تمہاری تعداد تھوڑی ہے، دشمن اسلحے سے لیس ہیں، تم مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہو، اس طرح پکارو جیسے بدر میں میرے نبی اور میرے نبی کے یاروں نے پکارا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ خلاصہ کیا نکلا، انبیاء ہر حال میں رب کو پکارتے تھے، تو تم بھی میری ہی پکار کیا کرو۔ اور اگر بیماری لگ گئی ہے، لا علاج مرض لگ گیا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، پھر ذکر سنا میرے محبوب میرے بندے ایوب علیہ السلام کا، اذ نادا ربہ، جب پکارا تو کس کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، اور کہا رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے رب مجھے شیطان نے دکھ پہنچایا ہے، شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے۔ دو دعائیں ایوب علیہ السلام، ایک تو یہ اور ایک سورۃ الانبیاء میں ہے، سورۃ الانبیاء میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہاں أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری پہنچی ہے، شفا تو تیرے پاس ہے۔ یہاں فرمایا أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے، نصب تھکاوٹ جسمانی تکلیف کو کہتے ہیں، شیطان نے پہنچائی ہے۔ اس کے کیا مراد ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بعض بیماریوں میں بھی شیطان کا اثر ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التصاؤب من الشیطان، یہ جو انسان کو جمائی آتی ہے نا سستی، فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ عورتوں کو استحاضے کا خون آتا ہے، ایک تو ماہواری کا خون ہے حیض کا،
ایک نفاس کا ولادت کے بعد اور ایک استحاضہ جو بہتا ہی رہتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بھی صحیح حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی شیطان کی چوب سے ہوتا ہے جو استحاضے کا ہے، لہٰذا عورت نماز اس میں پڑھ سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض جسمانی بیماریوں میں بھی شیطانی اثرات ہوتے ہیں، روحانی میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرے۔ اب اللہ کا نبی تو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا نہیں ہے، لیکن بعض بیماریوں کے اثرات بھی شیطانی ہوتے ہیں، اس لیے نسبت شیطان کی طرف کر دی۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو غلط کام کی نسبت غلط چیز کی طرف ہی کرنی چاہیے۔ سورۃ کہف میں ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون کے ساتھ جا رہے تھے اور مچھلی ان کے پاس تھی، توجہ ہے نا سب کی، اور مچھلی ان کے پاس تھی، اور فرمایا کہ جب مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی تو بس بتانا کہ وہیں پر ہم جس بندے کی تلاش میں ہے وہ مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے دیکھا کہ مچھلی دریا میں چلی گئی، حضرت آرام فرما رہے تھے، چلو میں بتاؤں گا، لیکن بتانا بھول گئے اور آگے چل پڑے۔ تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی مانگی تو فرمانے لگے وہ تو چلی گئی دریا میں، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے شیطان نے بلا دیا تھا کہ میں تمہیں بتاتا۔ کس نے بلا دیا تھا؟ اب نسبت بھولنے کی کس طرف کر دی ہے؟ شیطان کی طرف کر دی ہے۔ تو ایسے ایوب علیہ السلام نے بھی نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ شیطان کی طرف۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی کہ چلو اس سے شرک کرواؤں اور اس کو اس مجبوری کے عالم میں، ایوب تو پھسلنے والا ہے نہیں، چلو اس کو کہیں پھسلاؤں اور شرک کی طرف لے کر جاؤں۔ تو ایوب علیہ السلام سے جب بیوی نے یہ ذکر کیا، آگے ہم ذکر کرتے ہیں، اس پر ایوب علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا اور کہا رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یا اللہ بیماری تو میں سہ رہا تھا، لیکن اب شیطان نے جو میرے گھر پر یہ ڈاکہ ڈالنا شروع کیا ہے، اے اللہ اب بہت تکلیف پہنچی ہے، اب تو شفا عطا فرما دے۔ خیر سنیے ذرا، فرمایا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، رب نے فرمایا ارکض برجلک، اب تو ہمارے لیے کون سا مشکل ہے، بس یہ تو دیر تھی کسی حکمت کی وجہ سے، مشکل تو ہمارے لیے کوئی نہیں۔ ارکض برجلک، پاؤں کی ٹھوکر مار، رکض کہتے ہیں وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں نا، تو وہ ہم وہاں بھی پاؤں مارتے ہیں، تو وہ یعنی تھوڑا سا پاؤں مار۔ ارکض برجلک، یہاں سے بعض جاہل صوفیوں نے یہ قوالی میں جو ڈانس کرتے ہیں نا وہ ثابت کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بے ایمان ہے، بات کیا ہو رہی ہے اور ثابت کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ پاؤں مار، ہم بھی وجد میں آ جاتے ہیں تو پاؤں مارتے ہیں۔ وہاں وجد میں ایوب علیہ السلام نہیں آئے ہوئے تھے، ایوب علیہ السلام بیماری میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑا پاؤں مار تاکہ میں چشمہ جاری کروں۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، جو ہی تھوڑے سے پاؤں کی ٹھوکر ماری اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اور یہ پاؤں ہلانا اسی لیے ہے جیسے کوئی رگڑ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا لاٹھی مار پتھر پر، اللہ نے چشمے جاری کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لاٹھی مار دریا پر، اللہ نے پانی کو روک دیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، اللہ نے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا تھوڑا پاؤں مارو، یعنی تھوڑا سا یہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ پانی کا چشمہ جاری فرما دیں گے۔ معلوم ہوا سبب اختیار کرو، باقی معاملہ رب پر چھوڑو، باقی معاملہ یہ سبب ہے نا، تھوڑا سا لاٹھی کو مارنا پتھر پر، ورنہ لاٹھیوں کے ساتھ جناب ہم تو بور کرا تھکے پھر بھی پانی نہیں آتا، لاٹھی کے ساتھ کہاں پانی آتا ہے، بس تھوڑا سبب اختیار کرو، باقی آگے اللہ تعالیٰ کام سنبھال لے گا۔ یہاں پر بھی فرمایا ارکض برجلک، پانی کا چشمہ نکلا، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ غسل کی جگہ بھی ہے، غسل بھی فرمائیے اور شراب پینے کی کا پانی بھی ہے، یعنی پانی پی بھی لیجئے اور غسل بھی کیجئے، رب شفا عطا فرما دے گا۔ اندازہ فرمائے آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا مریض پانی زیادہ پیو، پانی زیادہ پیو، اتنے گلاس پیو، اتنے گلاس پیو، رب نے
آخر کوئی آثار تو ہے نا کہ زیادہ پانی کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی پانی کے ذریعے شفا عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی شفا عطا فرما سکتے تھے، لیکن فرمایا، اشارہ دیا کہ علاج کروانا چاہیے، شفا میرے پاس ہے، علاج تم کرو، شفا میں عطا کر دوں گا۔ بہرحال حضرت ہو گئے ٹھیک۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے ان کے اہل بھی ان کو دیے، وہ بیوی بچے وہ بھی دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے مثل اور بھی ساتھ دیے۔ اس پر یہ حسین میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے بیوی بچے فوت ہو گئے تھے وہ پھر زندہ ہو گئے یا اللہ نے اور دے دیے، فرمایا تفصیل قرآن نے نہیں بیان کی ہے، اللہ دونوں باتوں پر قادر ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ نے وہ بھی دیے، اور وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ اور بھی دیے ہے، رحمتم منا، سب اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، سب کس کی رحمت سے ہوا ہے، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ دیکھو جی، ذکرہ یاد دہانی کو کہتے ہیں، ایک بات بندے کے ذہن سے نکلی ہوئی ہو نا جی، اس کو بندہ یاد دلائے، اچھا شکر ہے یاد دلا دیے، اس کو کہتے ہیں ذکرہ۔ اللہ فرماتے ہیں، اوے لوگو، یہ جو تمہارے دماغوں سے بات نکلی ہوئی ہے نا کہ رب شفا دیتا ہے، یہ یاد دہانی ہے تمہارے لیے، یہ واقعہ اس لیے سنایا، کوئی قصہ نہیں سنایا، یہ یاد دہانی ہے، اس بات کو دماغ میں بٹھاؤ کہ شفا دینے والا کون ہے جی، اللہ۔ اب جناب حضرت ٹھیک ہو گئے، اب وہ واقعہ جو حضرت کی اہلیہ کے ساتھ ہوا کہ شیطان نے ان کو ورگلانے کے لیے، مفسرین لکھتے ہیں شیطان بڑا بے ایمان ہے، کئی ہیلے کئی حربے کرتا ہے، لباس رہبیت لوگوں کے دل لبھاتا ہے، کبھی کبھی شیطان بھی اسی کرتے میں آتا ہے، یہ لمبے کرتے جبے شبے، فرمایا شیطان بھی بعض دفعہ اسی انداز میں آتا ہے، کیونکہ چور ڈاکو بن کر آئے تو کون مانتا ہے، ایسی ہولیوں میں آتا ہے اور انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی گئی، دیکھتی ہے جناب ایک بزرگ بیٹھے ہیں، بڑا جناب ان کا جناب نورانی چہرہ اور حلیہ اور خوبصورت نظام ہے، مریض آ رہے ہیں اور حضرت آگے شف شف کرتے ہیں اور جناب مریض ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں، کوئی ویل چیئر پہ آ رہا ہے، کوئی کیسے شف شف والی سرکار بیٹھی ہے اور مریض کیا ہو رہے ہیں جناب ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا، ان کا ماشاءاللہ بڑی کوئی کمال والی شخصیت مل گئی ہے، وہ خیر ان کے پاس گئی اور انہوں نے کہا جی میرا بھی ایک مریض ہے، ان کا یہ دیکھ لو مریض تو آ رہے ہیں اور جناب بالکل شف ہوتی ہے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی لے آؤ۔ کہا جی ٹھیک ہے میں لے آتی ہوں، لیکن شیطان کو احساس ہوا کہ وہ کہاں آئیں گے، تو کہنے لگے سنو، اگر وہ نہ آئے یا نہ آ سکے تو کوئی بات نہیں ہے، وہیں میرے نام پر کوئی جانور ذبح کر دینا، کوئی نذرانہ چڑھا دینا یا کوئی سجدہ کر دینا یا ایسا کوئی شرکی عمل بتایا جو بھی وہ کر دینا تو مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی صحیح ہے۔ وہ ایوب علیہ السلام کی اہلیہ گئی، ایوب علیہ السلام کو بتایا کہ آج تک بڑی شخصیت بڑی سرکار ملی ہے جناب، اور جناب اس کی تو شوف میں اتنا اثر ہے کہ مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور میں نے آپ کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ادھر گھر پہ میرے نام پر کوئی نذرانہ دے دینا، اب نذرانہ کسی کے نام پر دینا تو شرک ہے، یہ تو مالی عبادت ہے، یہ تو اللہ کے نام پر دینا جائز ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ سرکار کون سی تھی، وہ بزرگ کون سے تھے۔ حضرت کو آیا بڑا غصہ، دکھ ہوا کہ اللہ کی بندی تو گئی کیوں ایسے فراڈیے کے پاس، ایسے بے ایمان کے پاس گئی کیوں ہے، اور غصے میں فرمایا قسم کھا لی کہ مجھے رب سے دینا تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ کتنے؟ 100 ڈنڈے۔ تو گئی کیوں ہے ایسے آدمی کے پاس؟ یہاں پہ غور فرمائیں، قرآن کہتا ہے سورۃ النور میں کہ بدکاری کرنے والا مرد یا اور اس کو 100 درے مارے جائیں۔ کتنے مارے جائیں؟ 100۔ معلوم ہوا یہ کبیرہ گناہ ہے، الشرک باللہ، جیسے الاشراک باللہ، شرک کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے اور بدکاری کرنا بھی گناہ ہے کبیرہ۔ اس لیے ایوب علیہ السلام کو آیا غصہ، اور یہ کوئی ضروری حد نہیں ذکر فرمائی لیکن مشابہت ضرور ہے اس کے ساتھ، وہی جملہ فرمایا جو اس کی سزا ہے کہ میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، تم گئی کیوں ہے ایسے فراڈی اور ایسے بے ایمان کے پاس؟ بیماری اللہ نے دی ہے تو شفا بھی رب دینے والا ہے، رب کا در چھوڑ کر کیوں گئی ہے؟ اب ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے ٹھیک کر دیا نا تو ایوب علیہ السلام فرمایا باقی گلہ تو حسن بعد تو ڈنڈا لے کے آتے سیدھی ہو ذرا، ایک قسم تو پہلے پوری کریے، تو کیوں گئی تھی؟ اب رب نے فرمایا کہ ایوب نہ مار اس کو نہ مار۔ یا اللہ پہ میں نے تو قسم کھائی ہے کہ میں کیوں نہ ماروں؟
فرمایا کہ قسم کا حل تجھے بتاتے ہیں لیکن مار نہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا، ہمارے علاقے کے مولانا اکرم صاحب ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وہ اپنے بیان میں یہ واقعہ سنا کے کہتے ہیں اللہ کا نہ میں نے سونیا ہوں اساں کٹ نہیں، ہوں اساں کٹ یا اللہ میں کیوں نہ کٹی، اے جو گئی اس بے ایمان کو، او میرے سونیا نبی تو آیا نا، یہ شودی تو نہیں ہے نا، بھول گئی نا، شیطان دے چکر چ آ گئی ہے، کوئی جان بوجھ کے نہیں گئی، بس غلطی ہو گئی اس کو، ہن کٹ نہیں یا اللہ پھر میں نے قسم کھائی ہے اب کیا کروں؟ فرمایا وخذ بیدک ضعصا فاضرب به ولا تحنس، تنکوں کا گٹھا، ضعصا تنکوں کا گٹھا جیسے جھاڑو آتا ہے، وہ پکڑ اپنے ہاتھ میں، ایک دفعہ مار دے، تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تیری بیوی سزا سے بھی بچ جائے گی۔ یہاں پر یہ ایک ہیلا تھا قسم کو پورا کرنے کا، وہ ہیلا جو کسی شرعی حکم کے خلاف نہ ہو، وہ ہیلا جو اللہ کی طرف سے ہو وہ جائز ہے، وہ ہیلا جو شریعت سے بچنے کے لیے کیا جائے وہ ناجائز ہے۔ مثلا ایک آدمی مالدار ہے، بس ٹائم پورا ہو گیا جی، ڈیوٹی والے ساتھی بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک آدمی مالدار ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس 12 تولے سونا ہے، اب 12 تولے سونے پہ تو زکوٰۃ فرض ہے، اب وہ کہتا ہے جی ہاں جی یہ 3 تولے میرے اس بیٹی کا، 2 تولے اس بیٹی کا، تقسیم کر دیا، حالانکہ ہے اپنے پاس ہی ہے، زبانی طور پہ کہہ دیا تاکہ زکوٰۃ سے بچ جاؤں، تاکہ کیا کروں؟ زکوٰۃ سے بچ جاؤں۔ یہ دیکھو کتنی بری بات ہے، رب نے رزق دیا ہے اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے کر رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلا، جیسے ہمارے KPK میں زیادہ ہے، پنجاب میں بھی بعض جگہوں پہ ہے کہ جناب بندہ فوت ہو گیا، اس کے ذمہ روزے بھی ہیں، اس نے نمازیں بھی کوئی نہیں پڑھی، تو مولوی صاحب کہتے ہیں چلو ہیلا کر لیتے ہیں جی۔ ہیلا کیا کر لیتے ہیں؟ وہ جناب ایسے جیسے دائرے میں ہم بیٹھے ہیں، دائرے میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، قرآن مجید بھی لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ پیسے بھی ہوتے ہیں، تو جناب وہ میت کے جو ورثاء ہیں انہوں نے اس بندے کو دیے، بھائی چلو جی میں نے تیرے ملک کیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی میں نے قبول کر لیا، اس نے اگلے کو دیا، میں نے تیرے ملک کیا، اس نے قبول کر لیا، تو یہ ہو رہا ہے جی، اس کا فدیہ دیا جا رہا ہے، ایک کو دیا پھر اس نے دوسرے کو دے دیا پھر تیسرے کو دیا، یعنی اس طرح کرتے 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 آخر میں مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، قرآن مولوی صاحب مسجد لے جاتے ہیں، پیسے جیب میں ڈال لیتے ہیں، بس جناب بخشے ہوئے، نمازیں بھی بخشیاں گئیں اور جناب کیا ہے روزے بھی بخشے گئے، سارا کچھ نظام چل گیا۔ تو اس طرح کے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دلیل یہ ہے، دلیل یہ دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وخذ بیدک ضعصا فاضرب به ولا تحنث۔ اور یہاں تو اللہ کے نبی نے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا، ہیلا کیا تھا کہ تاکہ سزا سے بچ جائے، اور یہاں پر کوئی کسی شرعی حکم کی مخالفت نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک مولانا صاحب تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑا مشہور ملک علیار خان، آپ نے نام سنا ہوگا کھنڈے کا، اس کی والدہ فوت ہو گئی، تو ان کے محلے کی مسجد میں وہ امام تھے، تو ان کے ایک پیر صاحب تھے، وہ بھی ہمارے علاقے کے ہیں، جنازے پہ پیر صاحب بھی آ گئے، وہ استاد بھی تھے، تو ملک صاحب جا کے کہتے ہیں استاد جی تسی بھی تشریف فرماؤ، تو پیر صاحب بھی آ گئے نے، جنازہ بھی پڑھانا تو ہیلا بھی پھیرنا، تو ایک کام تسی کر لو تو ایک مرشد کر لے سن، تو میرے خیال میں جنازہ آپ پڑھا لیں چونکہ آپ امام ہیں، اور ہیلا جناب پیر صاحب پھیر لیں گے۔ استاد جی کو بڑی وٹ چڑھی ہوئی، پیسے تو سارے ہیلے میں ہوتے ہیں، تو استاد جی کہنے لگے ملک صاحب جس طرح تھوڑی مرضی ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جیڑا بندہ جنازہ پڑھائے وہی بندہ ہیلا ہی پھیرے، سب شرعی مسئلہ اس طرح ہے۔ ملک صاحب پھر پریشان ہو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے پھر استاد جی تسی پھیر دو، پھر جناب استاد پھر جناب وہ جنازہ بھی پڑھایا، ہیلا بھی پھیرائی۔ مجھے استاد جی کے اس شاگردوں نے خود بتایا، کہنے لگے کہ اس وقت یہ کافی پرانی بات ہے، اب تو ملک صاحب بھی وہ فوت ہو گئے، ان کی والدہ جب فوت ہوئی تو اس وقت 50,000 روپے تھا، تو 50,000 بڑی رقم تھی اس وقت۔ کہتے ہیں جب جنازہ پڑھا کے استاد واپس آ رہے تھے، ہم بھی کہتے ہیں شاگرد تھے ساتھ تھے، راستے میں استاد پیسے گنتے بھی ہیں اور پیر کو گالیاں بھی دیتے، تیری ماں دی ایسی تیسی، تو سویرے سویرے آ گیا، میں ملک یار دے پیسے تو لے کے جیسے میرا پتر لگنا ہے کہ میری زندگی تو لے کے نہیں جانا، تو وہ ہیلا وہ سارا یہ چکر ہے۔ باقی نمازیں اس طرح نہیں بخشی جاتی، روزے اس طرح نہیں بخشے جاتے۔ وخذ بیدک ضعصا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد انه اواب، بہت اچھا بندہ تھا، اور اس کی اچھائی کی بڑی بات یہ تھی کہ انه اواب، رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔